اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے مرتا تو دیکھ سکتی ہوں، لیکن میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ خاتون اس کے دروازے سے واپس ہو جاتی ہے۔ بالآخر وہ نوجوان مسلمان تھا، سوچتا ہے ایک خاتون بھوکی ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ سے اتنی ڈر رہی ہے، مجھے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ نوجوان کچھ مال و اسباب لے کر، کچھ کھانے پینے کی اشیاء لے کر، کچھ چیزیں لے کر، کچھ غلہ وغیرہ لے کر اس کے دروازے پر پہنچتا ہے، دستک دیتا ہے، دروازہ کھول کر دیکھتی ہے، وہی نوجوان دروازے پر کھڑا تھا اور کہتا ہے کہ لے آج سے تو میری بہن ہے، میں نے سچی پکی توبہ کر لی، میں نے غلط ارادوں سے عہد کر لیا، میں کسی غلط ارادے سے نہیں آیا، آپ یہ تحفہ قبول کر لے اور میں تجھ کو اپنی بہن مانتا ہوں۔ میرے دوستو، وہ خاتون خاص طور سے ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ایک طالبہ ہمیں مستفیض کر رہی تھی کہ ننگے سر ہونے کی وجہ سے قبر میں اس کے بال اکھیڑ لیے گئے، ہونٹوں پر لپسٹک لگانے کی وجہ سے، سرخی لگانے کی وجہ سے ہونٹ کاٹ لیے گئے، ناخنوں پر ناخن پالش لگانے کی وجہ سے ناخن اکھاڑ لیے گئے۔ تو میں مستورات ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت جب توبہ کرتی ہے، وہ عورت اس سے کہتی ہے یا اللہ، اگر یہ نوجوان واقعی اپنے ارادے میں سچا ہے، اس نے گناہ سے توبہ کر لی، یہ واقعی اپنے ارادے میں سچا ہے، تو میں تجھ سے دعا کرتی ہوں یا اللہ اس پر جہنم کی آگ ہی نہیں، دنیا کی آگ بھی حرام فرما۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس خوبصورت خاتون کی، اس سچی پکی مسلمان خاتون کی دعا کا یہ اثر ہے کہ آج مجھ پر دنیا کی آگ حرام ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ جہنم کی آگ بھی حرام ہوگی۔ تو میں مذکورات ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک عورت، آپ کو اللہ نے کیا مقام دیا آپ اندازہ لگائے، آپ اگر کسی کو دعا دے دے تو جہنم کی آگ کے ساتھ ساتھ اللہ دنیا کی آگ بھی حرام کر دیتے ہیں۔ تو آپ اپنے مقام و مرتبے کو سمجھے، اپنی اوڑھنی کے مرتبے کو سمجھے، اپنے حسن و جمال کے مرتبے کو سمجھے۔ اللہ نے آپ کو نازک بنایا ہے، جہنم کی آگ مرد برداشت نہیں کر سکتے، آپ تو پھر بھی عورت ہے، نازک ہے، اس لیے اپنے مقام و مرتبے کو سمجھے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی ماشاءاللہ